اس کے لیے 90 ارب روپیہ ڈسپرس ہو گیا ہے، 11 ارب روپیہ لوگوں کو چلا گیا ہے. جب ہاؤسنگ سیکٹر کو پیسہ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف ہاؤسنگ سیکٹر کو نہیں مل رہا ہوتا. ہاؤسنگ کے اندر سیمنٹ، بجری، سریا، فٹنگز، 12 انڈسٹریز ہیں جو ہاؤسنگ کو فیڈ کرتی ہیں. وہ ساری انڈسٹریز کا پہیہ چلتا ہے اس چیز سے. اس سے اکانومی کو بوسٹ ملے گا. اس کے علاوہ ایک جو بہت اہم چیز کی گئی ہے ایکسپورٹرز کے لیے، ایک ایڈوانس ٹیکس تھا اس کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور ایک سپر ٹیکس تھا. وزیر اعظم نے کہا تمام ایکسپورٹرز کا سپر ٹیکس آج سے ختم ہے. سپر ٹیکس بھی ختم، ایڈوانس ٹیکس بھی ختم. اس سے کیا ہوگا؟ جب ایکسپورٹر زیادہ منافع کمائے گا، اس کا ٹرن اوور زیادہ ہوگا، وہ انڈسٹری لگائے گا، وہ ڈائیورسفائی کرے گا، وہ ایکسپینڈ کرے گا، نوکریاں ملیں گی، اکانومی گرو کرے گی، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، ملک ترقی کرے گا، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف ہم جائیں گے، اور میڈ ان پاکستان اشیاء باہر کمپیٹیٹو ہو جائیں گی. تو یہ اوور آل اکانومی کو بوسٹ ہاؤسنگ سیکٹر بھی دے گا، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے بھی ہوگا. اور یہ ایکسپورٹرز کے لیے مزید رعایتیں بھی رکھی گئی ہیں کہ جو ایکسپورٹ ری فائنینسنگ سکیم تھی اس پہ انٹرسٹ ریٹ 4% رکھا گیا ہے، صرف 4%. اور مارکیٹ میں آپ کو بتایا 11% ہے، تو یہ 4% بہت بڑی رعایت ہے ایکسپورٹ ری فائنینسنگ کے لیے. تنخواہ دار طبقہ، انڈسٹری، ایکسپورٹرز، سب کو فائدہ دیا گیا ہے اس بجٹ کے اندر. اسی لیے مخالفین بھی تعریف کر رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، ابھی بلال صاحب تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، پھر ہم سوال بھی لیں گے، کہ دیکھیں اگر مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، تنخواہ دار طبقے والا بھی، ایکسپورٹرز والا بھی، تو وہ بزنس مین، اس کو پتہ ہے اس چیز کا، ورنہ تو وہ ہمارا ناقد ہے. یہ پازیٹو بجٹ ہے، ریلیف کا بجٹ ہے، اور یہ اب ترقی اور خوشحالی کا آغاز ہو چکا. یاد کریں اس وقت کو کہ جب ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے، اور یہ 2 سال میں اوور نائٹ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے دن رات انتھک محنت کی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اورنگزیب صاحب نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی پوری ٹیم، SIFC، انہوں نے بھرپور کاوش کی ہے اس چیز کے لیے. تو یہ فائنانس کی ٹیم، پرائم منسٹر خود، ان کی پوری ٹیم، فیلڈ مارشل کی ٹیم، یہ ایک ٹیم ورک کے نتیجے میں، یہ ریلیف اورینٹڈ بجٹ کے نتیجے میں ہم اب خوشحالی اور ترقی کی طرف جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ پورے سال میں لوگ اس ریلیف سے فائدہ اٹھائیں گے. اوور ٹو بلال صاحب اینڈ دین وی ٹیک کوسچنز. عطا صاحب نے تفصیل میں بتا دی کہ کس طرح یہ ایک عوامی بجٹ ہے. یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا بجٹ ہے، یہ صنعت کے لیے ریلیف کا بجٹ ہے، یہ ایکسپورٹر کے لیے ریلیف کا بجٹ ہے، یہ ہمارے کنسٹرکشن سیکٹر جس کے ساتھ روزگار اور دیگر اور انڈسٹریز منسلک ہیں اس کے لیے ایک ریلیف بجٹ ہے. یہ ہماری خواتین بہنوں کے لیے ایک بجٹ ہے، ان کے ایک اہم ایشو سے ریلیٹڈ. آپ پنک ٹیکس کا اگر ہم ذکر کریں، اور اسی طرح یہ ہر اس پاکستانی شہری کا بجٹ ہے جو اپنا گھر بنانے کا ایک خواب رکھتا ہے مگر اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے. اسی طرح یہ پاکستان کے نوجوان کا بجٹ ہے. PM یوتھ پیکیج کافی وسیع ایک پیکیج ہے جس میں میں آپ کو صرف ایک مثال دے دوں. زراعت کی مد میں صرف PM یوتھ پیکیج میں 110 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ اس سال رکھی گئی ہے، قرضوں کی ڈسبرسمنٹ. یہ صرف ایک مثال ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے اوور آل معیشت کو آگے چلانے کا اور روزگار کے مواقع بنانے کا بجٹ ہے. مگر بنیادی طور پہ یہ سہولت کا بجٹ ہے، یہ ریلیف کا بجٹ ہے، اور یہ ہمارے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کا بجٹ ہے. ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے دکانداروں کا کہ جی ہمیں کوئی آسان سا فارم دیں، ہمیں کوئی سادہ طریقہ کار بتائیں جس سے ہم آ سکیں. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بات سن کے ایک ایسا اس دفعہ عمل طے کیا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس لیے بالخصوص وہ چلے گا کیونکہ اس میں ایک اونرشپ ہے. دکاندار بھائی ہمارے جو ہیں اور انجمن تاجران کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کو مکمل طور پہ خود اون کرتی ہیں، اور ایک پریکٹیکل طریقے سے ہم انشاءاللہ آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اوور آل یہ ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے وعدے کے مطابق ایک ایسا بجٹ ہے کہ جس میں عوام کے لیے ریلیف ہے. ہم اپنے معاشی استحکام کو بھی جاری رکھنا چاہ رہے ہیں اور ایک پائیدار طریقے سے آگے معیشت کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس میں سارے تقاضے پورے کیے گئے ہیں. تو میں اس بات کا اختتام ادھر ہی کروں گا. تمام اب جو سوال ہمیں انسٹا، فیس بک، ایکس، باقی جگہوں پہ آئے تھے ہم نے لیے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ جی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ کیوں ہے، اور یہ تعلیم اور اس سے کے شعبے سے زیادہ کیوں ہے.
دیکھیے میری یہ گزارش ہوگی، اور یہ جائز سوال ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو اس چیز کی سمجھ ہو، تو اس لیے اس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ تعلیم اور صحت بنیادی طور پہ اب صوبائی سبجیکٹس ہیں، تو وفاق حالانکہ کوآرڈینیشن رول ادا کرتا ہے، اور اس میں وفاقی بجٹ میں ایچ ای سی کی مد میں ہائر ایجوکیشن کے لیے ایلوکیشن ضرور کرتا ہے، مگر بنیادی طور پہ جو اسکولوں کا اور ہسپتالوں کا نظام ہے وہ صوبوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی ہیلتھ یا ایجوکیشن کے اوپر بجٹ کو دیکھیں تو اس کو مجموعے کے طور پہ آپ کو صوبائی بجٹس کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو بہتر پکچر ملے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ہم نے اس سال 838 ارب روپے کی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ 101 کروڑ سے زائد وہ خاندان ہیں جو کہ مستحق ہیں، اور ایک ایسے معیار پہ مستحق ان کو پایا جاتا ہے جو معیار بین الاقوامی سٹینڈرڈز پر ہے، اور ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے طے کیا گیا تھا، اور اس کے تحت خواتین کے ذریعے 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کو اس میں رقم ملتی ہے۔ سوال کیا گیا کہ خواتین کی صحت کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے، تو میں نے ابھی پنک ٹیکس کا ذکر کیا۔ یہ ہماری خواتین کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے جو آئٹمز ہیں اس کے اوپر ایک جو سیلز ٹیکس ہے اس کی ایگزمپشن ہے، جو کہ ایک اہم جو ہماری بہنوں کی ایک ضرورت ہے، خواتین کی ضرورت ہے، اس کی قیمت کو کم کرنے میں ایک کردار ادا کرے گی۔ یہ ریٹیل جو ہے یہ نیٹ سے باہر کیوں ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، اور میں اگین زیادہ تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا۔ بہت دفعہ اس اسکیم کی میں تفصیلات بیان کر چکا ہوں، تو اس لیے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، مگر یہ بات درست ہے کہ دیگر حکومتوں نے ماضی میں کوشش کی ہے، اور اکثریت ہی ہمارے دکاندار بھائی جو ہیں وہ اس ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ تو اس میں 35 لاکھ کے قریب دکاندار ہیں جو ہمارے ٹیکس نیٹ سے بھی باہر ہیں، اور ان کو نیٹ میں لانے کے لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم نے ایک مشاورتی عمل کے نتیجے میں ایک اسکیم لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس اسکیم کے نتائج آپ کو اس سال نظر آئیں گے، اور ہم اس کے لیے باقاعدہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر مین شہروں میں، مین بازاروں میں جائیں گے انجمن تاجران کے ساتھ مل کے، تاکہ عملی طور پر اس کو کامیاب بنایا جائے۔ صاحب کوشش کی ہے ایڈریس کرنے کی کچھ سوالات، تو آئی تھاٹ میرا خیال ہے ایک تو جو یوتھ کے حوالے سے بات کی گئی، دیکھیے جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اس کے لیے خاطر خواہ فنڈنگ کا انتظام کیا گیا ہے 2 کیٹیگریز میں۔ ایک یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچرل لونز ہیں، اس کے لیے بہت بڑی رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے، وہ تقریباً 258 ارب روپیہ ہے جو تقسیم کیا جائے گا، اور اس سے 5.5 لاکھ نوجوان مستفید ہوں گے اگر وہ ایگریکلچر کے اس میں ہیں یا بزنس کے معاملے پہ ہے۔ پھر نیفٹیک کو بہت بڑی رقم دی گئی ہے کہ آئی ٹی ٹریننگ کے سکلز دی جائیں نوجوانوں کو۔ اسی طرح پرائم منسٹر سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے، اس کو مزید ایکسپینڈ کیا گیا۔ اس دفعہ پی ایس ایل میں بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ یہ ہمارے سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے نکلے ہیں، ارشد ندیم یہاں سے نکلے ہیں، اور بہت سے سکسیسفل سپورٹس مین ہیں جو یہاں سے نکلے ہیں۔ دانش یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، دانش سکولز کا ایکسپینشن کی جا رہی ہے گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں۔ تو یوتھ پروگرام کا جو ہے دائرہ کار اس کو بڑھایا گیا ہے۔ اور ایگریکلچر کے حوالے سے لوگ بہت بات کرتے ہیں، تو دیکھیے ایگریکلچر میں ایک تو ایگریکلچرل مشینری جو ہے جتنی بھی اس کی جو امپورٹ ڈیوٹی ہے ختم کیا گیا، اس کو آپ آرام سے منگوا سکیں گے باہر سے کوئی بھی اکوپمنٹ جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے۔ تقریباً 5 ارب روپے کی صرف ڈیوٹیز ختم کرنے کی مد میں ریلیف دیا گیا ہے، اور اس میں کچھ اشیاء آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ہیوی ڈیوٹی ٹریکٹر ہیں، ان کی ڈیوٹی اس سال صفر کر دی گئی ہے۔ کارن پکرز ہیں، ان کی ڈیوٹی صفر کر دی گئی ہے۔ کمبائنڈ ہارویسٹرز کی، پمپس کی، اسپیئر پارٹس کی، لوڈرز کی، اور ٹیمپریچر کنٹرولڈ سائلوز کی، ان کی ڈیوٹیز صفر کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 88 ارب روپے کا ایکسپورٹ فائنینسنگ کا ایک ایلوکیشن رکھی ہے، اس کا بھی ایک حصہ ڈیڈیکیٹڈ ہوگا زراعت کے لیے، اور 4.1 ارب روپے ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی زراعت کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں جی، جو کہ ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ہوں گے جی۔ تو اب جو زوم پہ لوگ موجود ہیں ان کے بھی سوال لیتے ہیں جی۔ پرویز سندھیلا صاحب، ملین آف پاکستانی باہر رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، 1-2 چیزیں تو میں نے سنی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسی اسپیشل چیزیں اس میں رکھی ہوں جو سے کوئی استفادہ حاصل کر سکیں؟ یقیناً ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی باہر کی محنت ہے، وہ حلال کی روزی کماتے ہیں محنت سے، اور یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، مگر اس میں حکومت کا ایک پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو بھی ہے، جس میں ہم نے سبسیڈائز کر رکھا ہے، جس میں جو فیس ریمیٹنسز پر آتی ہے جو لوگ بھیجتے ہیں وہ ان کی سبسیڈائز رہتی ہے، اور اس سے ان کو وہ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ فرح خان صاحبہ،
میرا سوال ہے جی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے. بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتی ہے اور وہ سالوں سال پرانی تنخواہ پہ کام کر رہی ہوتی ہے، جبکہ انفلیشن جو ہے وہ آسمان کو چھو لیتی ہے. کوئی لیجسلیشن، کوئی پالیسی اس حوالے سے کی جائے اور اس کو اسی بجٹ کا جو ہے وہ حصہ بنایا جائے. شکریہ. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے